ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون صدق الله العظيم۔ اب یہاں سے آیت نمبر 94 سے، اس سے پہلے کہ یہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور تعارف ہوا، انہوں نے پوچھا ابا جان کی طبیعت، بولے نابینا ہو گئے یہ پھر یوسف علیہ، کل ہمارا موضوع تھا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ تو یہ ان کے آنکھوں پر رکھو تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، عیر قافلہ، قَالَ أَبُوهُمْ، یہاں کنعان میں یوسف علیہ السلام کے والد کہتے ہیں اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹیا ہو گیا، دماغ کمزور ہو گیا، مختلف یہ ان کے تھوڑے سے لفظ مشکل، لولا تفندون کے 5 معنی بتا دیتا ہوں کہ مقاتل نے کہا اس کا معنی ہے اگر تم مجھ کو جاہل نہ کہو تو میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، کیونکہ اس کا جن سے پیار ہو تو اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ دوسرا معنی عبداللہ بن ابی زحیل نے کیا، عبداللہ بن عباس سے روایت کیا اگر تم مجھے بے وقوف نہ قرار دو تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ نمبر 3، تیسرا معنی سعید بن جبیر اور ضحاک نے کہا اگر تم مجھے جھوٹا نہ قرار دو تو فندو، تو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ میں تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو اج پاتا ہوں۔ نمبر 3، اچھا یہ نمبر 4، ہاں حسن و مجاہد نے کہا اگر تم مجھے بڑھاپے کی وجہ سے زائل العقل نہ قرار دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ معنی جو یہاں پہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ سٹیا گیا ہے کہ انسان جب زیادہ عمر ہو جائے تو پھر بچپنے کے طرف ان کا ذہن تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھے نمبر کو۔ 5، ابن قتیبہ نے کہا کہ اس کا معنی اگر تم مجھے ملامت نہ کرو تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ کلام آپ نے اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہا تو اسے چند مسئلے معلوم۔ ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کی جسم شریف میں کوئی خاص مہک اور خوشبو تھی۔ دوسری یہ کہ پیغمبر خدا کی طاقت سے دیکھتے، اللہ کی طاقت سے، کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، تو وہ طاقت، پھر نگاہیں بھی اور خوشبو بھی، یہ سب چیزیں یہ اللہ کی عطا ہے۔ سنتے ہیں اور سونگھتے ہیں، سینکڑوں میل دور سے آپ یہ خوشبو سونگھ رہے تھے جو آپ کی قمیص میں بس گئی تھی، جیسے ہمارے حضور علیہ السلام کے پسینہ شریف میں گلاب کی خوشبو تھی۔ میں تو کہتا ایسے کوئی خوشبو بھی ممکن نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کی خوشبو تھی، وہ تو پھر الگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ تو طیبہ کے جس گلی سے گزرتے تھے تو وہاں کے بعد والے گزرتے، بولے یہاں سے حضور گزرے ہیں۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ ہم سے پسینہ آ جائے تو بدبو پھیل جائے، حضور علیہ السلام پر پسینہ آ جائے تو خوشبو تو، اور وہ خوشبو تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتے، اور وہ مدینہ طیبہ کا لڑکی کی شادی تھی تو وہ عطر کی جگہ انہوں نے ایک بلیٹ ڈبیا لیا، اس میں اپنا پسینہ دیا، اور وہ پورے مدینہ طیبہ میں خوشبو والا گھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل سے چیونٹی کی آواز سن لی
کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے دوسری چیونٹیوں کے کہ گھر بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے ایسے نا بے خیالی میں تم کے پاؤں میں. ہاں ایک بدعتی ہے منیر شاکر، وہ پتہ نہیں لوگوں میں کیا کیا گمراہ لوگ پیدا ہوتے ہیں. بولے وہ چیونٹی نہیں تھی، وہ ایک مرد تھا. ایک دوسرے ایک دن لگا ہوا ہے وہ تفقد الطیر، بولا طیر پرندے نہیں ہیں، طیر جو نا وہ لوگ تیز جاتے تھے. انا للہ. بھائی یہ کہاں سے؟ میرے نبی نے فرمایا ایسے بدعتی لوگ آئیں گے دین کو بگاڑ کے رکھ دیں گے. اپنا جو ذہن میں آ گیا بس بنا دیا. اب اس پر کوئی دلیل تو چاہیے. اب پھر عجیب مسئلہ ہے کہ یہ بدعتی لوگ ہمیں پھر بدعتی کہیں. کیا خرافات بکتے ہیں، نہ کوئی دلیل ہے، بس اپنے طرف سے بنائے جا رہے ہیں. 1400 سال لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آج یہ کنویں کے مینڈا کہیں سے نکل کے ڈکشنری دیکھ لی، نماز کا معنی کچھ اور کر دیا اور پتہ نہیں. ہاں اللہ ان کے شر سے بچا، کہہ دو آمین. تیسرا ہے کہ انبیاء کرام کے صفات کا اظہار ہر وقت نہیں ہوتا. یہ تو بجلی کی چمک کی طرح ہے کہ کبھی ظاہر کبھی پوشیدہ. ایک سوال کا جواب دیا کہ جب کنعان میں کنویں میں تھے تو پتہ نہیں تھا، اور اب مصر میں تو پتہ چل گیا. معترض تو اعتراضات کرتے رہتے نا. ہم کہتے اللہ کی عطا ہے، جب چاہے ہاں ظاہر کر دے، جب چاہ دے تو اللہ ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ قالو، بیٹوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم اپنی اسی پرانی محبت میں ہم مبتلا ہیں. اتنے سال گزر گئے، آپ اب بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی خوشبو پاتا ہوں. یعنی چونکہ آپ کو ہر وقت یوسف علیہ السلام کا خیال رہتا ہے، اسی لیے یہ خیال بن گیا، ورنہ انہیں وفات پائے عرصہ گزر گیا. اس سے معلوم ہوا کہ لفظ دوال کے معنی صرف گمراہی نہیں، اور بھی بہت سارے معنی ہیں. آپ وہ پرانے محبت میں ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو تو کافی عرصہ بیت گیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فلما انجا البشیر، جب خوشخبری سنانے والا آیا بشیر. پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا، اور القاو علی وجہی، اور اس نے وہ قمیص ان کے چہرے انور پہ رکھی، فرتد بصیرہ، تو فوراً بینائی لوٹ کر آ گئی. اب سبب ہے اللہ والوں کی عزت، کرامت، معجزہ. بینائی تو اللہ دی، اسباب دیکھیں، اسباب سے انکار کرنا یہ وہ نہیں ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قمیص لانے والا کون تھا؟ یہودا، یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی. یہی یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ قمیص لائے تھے، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا. ان کی مرضی تھی کہ آج یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خبر بھی میں ہی پہنچاؤں تاکہ یہ گناہ کا کفارہ بن جائے. یہودا کی خوشی کا یہ حال تھا کہ سر اور پاؤں سے ننگے 80 کوس تک بھاگتے چلے آئے. مصر سے جو کھانا راستے کے لیے لائے تھے وہ بھی راہ میں نہ کھایا، اور اتنے بھاگے آ رہے کہ آج ابا جان کو خوشخبری سناؤں. خوشخبری لوٹ کر آئی. والد کیا کہتے ہیں؟ قال علم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ انی عالم ہوں، کہ بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے طرف سے ان چیزوں کا علم جانتا ہوں، ان چیزوں کا مجھے علم ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یوسف اب یعقوب علیہ السلام کو تو یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن اس میں راز واقعہ چلتا رہا اور عرصہ بیت گیا، بڑا عرصہ گزر گیا. فوراً وہ کہنے لگے قالوا یا ابانا، ہمارے پیارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کر. ہمارے پیارے ابا جان
ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، انا کننا خاطئین، ہم خطاوار ہیں۔ قالو کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ اس موقع پر مصر سے صرف یہودا نہ آئے تھے بلکہ 10 بھائی آئے تھے، مگر پہلے خوشخبری یہودا نے سنائی تھی، چونکہ ظلم کی معافی کے لیے شرط ہے کہ مظلوم معاف کرے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان صاحبوں نے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی، یعنی ہم آپ کو بھی درخواست کرتے ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں آپ ہمارے لیے معافی طلب کریں، آپ بھی معاف کریں اللہ تعالیٰ سے بھی، کیونکہ 2 ہیں نا، ایک اللہ کا حق، ایک والد کا حق۔ والد نے کہا قال سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے قریب مغفرت طلب کروں گا، رب سے چاہوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے جو بس اپنی مغفرت طلب کرے، اپنے خطا کا اقرار کر لے، ہم تو مائل با کرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ میں منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اور سورہ فرقان میں جس نے شرک سے، بدکاری سے، قتل سے توبہ کی، اللہ ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان گناہوں کے بدلے نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اس وقت دعا نہ فرمانا اس لیے تھا کہ ابھی دل میں جوش نہ تھا جو قبولیت کے لیے اکثیر ہے، یا وقت سحر کا انتظار تھا، یا ملاقات یوسف علیہ السلام کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبح کے وقت زیادہ کہ میں سحری کے ٹائم تمہارے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر یہاں سے قافلہ روانہ ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس، اب روانہ جوا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، آوا الیہ ابویہ، اپنے پاس اپنے والدین کو جگہ دی، وقال ادخلوا، اور کہا داخل ہو جاؤ، مصر شہر میں انشاءاللہ آمینین، اللہ نے چاہ تو امن کے ساتھ یہاں داخل ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ اور تمام اہل و اولاد کو لانے کے لیے یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے تمام اولاد 200 سواریاں، بہت سامان بھیجا تھا، چنانچہ کل 73 افراد تھے، 73 افراد تھے جو کنعان سے مصر روانہ ہوئے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے 4000 فوج لے کر آپ کا شاندار استقبال کیا۔ مصر کے تمام باشندے اس شاندار جشن کے نظارے کے لیے نکل پڑے۔ آج اتنا کیا منظر، یہ پورے عالم میں میں کہتا ہوں اعلیٰ بھی، فرشتے بھی اس منظر کو دیکھنے آئے۔ آج ایک 80-40 سال جو فراق میں گزارنے والا والد اپنے پیارے بیٹے اور بیٹا اپنے والد سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ مولادہ فرمایا کہ تمام جنگل زرق برق سواروں، ریشمی وغیرہ ہاتھ سے کیا رونق ہے، کیا منظر بنا ہوا ہے، بھرا ہوا پڑا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بیٹے نے کہا، عرض کیا کہ آپ کے نور نظر یوسف علیہ السلام اور ان کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں، مصر شہر سے باہر استقبال کے لیے گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اوپر دیکھیے، تمام فرشتے اس نظارے کے لیے حاضر ہیں جو آپ کے ساتھ غم میں رو کر آپ کے ساتھ یہ بھی روتے تھے کہ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کے فراق میں رو رہا ہے۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کی آواز، طبل و طوق کے دلکش ترانے عجیب کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ یہ 10 محرم جمعہ کا دن تھا۔ جب باپ بیٹے کے قریب ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
تجھ پر سلام ہو اے رنج و غم مٹانے والے پیارے بیٹے۔ اولاد سے رنج و غم مٹتے، لیکن اولاد اکثر نافرمان ہوتی ہے۔ وہ تو پیارا وفادار بیٹھا تھا۔ اس دور میں رنج اور غم جو ہے نا بیٹے دے دیتے ہیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اولڈ ہاؤس میں اس کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ باپ زندگی بھر بیٹوں کے لیے تڑپ تڑپ کے کما رہا، جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے اب ان کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھ پر سلام ہو اے رنج و غم مٹانے والے۔ پھر دونوں لپٹ گئے، خوب روئے۔ ہاں اللہ اکبر، کیا یہ منظر اپنے پاس جگہ دی۔ یہاں ماں سے مراد یوسف علیہ السلام کی خالہ لیا ہیں، جو اس وقت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی، کیونکہ آپ کی والدہ تو بنیامین کے ولادت میں فوت ہو چکی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ یہ ملاقات شہر سے باہر خیمے میں یہ ملاقات ہوئی، جو یوسف علیہ السلام نے استقبال کے لیے جگہ تیار کر رکھی کہ باپ کے لیے میں حاضر ہو جاؤں، وہ حاضر نہ ہو میں حاضر ہو جاؤں۔ اچھا، یہ کہا کہ مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو پہلے کنعان والوں کو شاہان مصر سے خوف رہتا تھا، اس لیے وہ مصر نہ آتے تھے، اسی لیے آپ نے یہ فرمایا۔ اور مصر کا یہ داخلہ پہلی ملاقات کے چند روز بعد ہوا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ عرش یعنی والدین اور 11 بھائی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس کے لیے سجدے میں گرے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، کتنے عرصے بعد جو میں نے دیکھا تھا اس سے پہلے۔ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، یہ سچا خواب تھا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور مجھ پر میرے رب نے احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا، اور تمہیں گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے اَنَّزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلافات ناچاکے ڈال دی۔ کتنی پیاری بات کی، بھائیوں کو ملامت نہیں کرتے، کہتے شیطان نے کچھ کیا۔ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اچھا، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ حسن تدبیر سے کرتا ہے، بے شک بے حد علم والا بہت حکمت والا ہے۔ یعنی والدین اور 11 بھائی، یہاں سجدے سے مراد وہی عرفی سجدہ ہے، یعنی پیشانی زمین پر رکھنا، بلا دلیل قرآن کی آیت میں تعویل نہیں چاہیے۔ اور یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو تھا، نہ کہ رب تعالیٰ کو، کہ لہو سے معلوم ہوتا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو تھا، ٹھیک ہے، ان کے لیے انہوں نے یہ سجدہ کیا۔ اچھا، جو مشائخ زمانہ اس آیت سے سجدہ تعظیم کا جواز ثابت کرتے ہیں، انہیں چاہے کہ وہ اپنے مریدوں کو سجدہ کیا کرے، مریدوں سے اپنے کو سجدہ نہ کرایا کرے، کیونکہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، وہ اس کا رد کر رہے ہیں۔ یعنی باپ نے فرزند کو یا پیر نے مرید کو، بہرحال یہ سجدہ تحیہ تھا، نہ سجدہ عبادت، نہ تعظیمی، سجدہ تحیت، نہ سجدہ تعظیمی تھا، نہ سجدہ عبادت، کیونکہ یہ ان لوگوں کا رد کرتا ہے جو مریدین سے اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، جو حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو جائز سمجھنا کفر ہے، کیونکہ اگر
تعظیمی ہو تو پھر تو چاہیے کہ بیٹا والد کو کرتا، والد کی تعظیم ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرزند اور ہاجرہ کو بے آب ودانہ جنگل میں چھوڑا بحکم الہی، یہ حکم خصوصی تھا، ان کے دین کا شرعی مسئلہ نہ تھا۔ سجدہ تعظیمی کچھ ہم وہاں پہ کر چکے آدم علیہ السلام کے واقعے میں، وہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ سجدہ تحیت تھا، کیونکہ سجدہ تعظیمی اس دور میں اگر تھا تو وہ چھوٹے بڑوں کو کرتے ہیں، نہ کہ بڑے چھوٹوں کو۔ اس سے یہ قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوتا کہ سجدہ تعظیمی دین یعقوب میں جائز تھا، کیونکہ ان صاحبوں نے صرف اس موقع پر ہی ایک سجدہ کیا، اور وہ بھی خواب پورا کرنے کو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب پورا کرنے کو ذبح فرزند فرمایا۔ نہ دین ابراہیمی میں ذبح فرزند کا حکم شرعی تھا، ٹھیک ہے، نہ دین یعقوب علیہ السلام میں سجدہ تحیت حکم شرعی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض احادیث سے ثابت ہے کہ گزشتہ دینوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے حضور علیہ السلام نے، جس سے حضور علیہ السلام نے منسوخ فرمایا، لہذا حدیث کا نسخ ہوا ہے، نہ کہ قرآن کا نسخ۔ حدیث سے نیز یہ سجدہ تحیت تھا، نہ کہ سجدہ تعظیمی، ورنہ یعقوب علیہ السلام سجدہ نہ کرتے بلکہ یوسف علیہ السلام کرتے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے فرزند یوسف علیہ السلام تھے، تو پھر اس کا عکس ہوتا۔ پھر یہاں پہ انہوں نے کتنے کہ یہ میرے خواب کی تعبیر تھی جو آج 80 برس یا 40 برس کے بعد ظاہر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبولیت دعا اور تعبیر خواب کے ظہور میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پیغمبروں کے خوابوں اور دعاؤں میں اتنی دیر لگ سکتی ہے تو ہمارے خوابوں اور دعائیں کس شمار میں ہیں؟ اور پھر کہا کہ مجھے قید سے لے کر آئے۔ کنویں کا ذکر اس لیے نہ فرمایا کہ بھائی شرمندہ نہ ہو کہ انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، اللہ نے کنویں سے نکالا، وہ ذکر نہیں کیا، بلکہ بولا اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ نیز کنویں سے نکلنے میں انسان کی وساطت تھی، مگر جیل سے رب تعالیٰ نے براہ راست نکالا، کسی کا توسل درمیان میں نہ تھا۔ نیز بھائیوں کا اختلاف اگرچہ کسی حد تک ان کا ذکر تھا، ان سے کیا تھا، لیکن یہاں پہ کنویں میں بھائیوں کا اختلاف اگرچہ کسی حد تک پہنچ جاوے، بھائی سے انہوں نے تعلقات بھائی چارے کو منقطع نہیں کر دیا اور نہ کرنا چاہیے، جیسے امیر معاویہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف خواب بہت سخت تھا، مگر اس کے باوجود بھائی تھے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم پر بغاوت کر بیٹھے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے اس قدر مخالفت کے باوجود انہیں بھائی فرمایا اور ناچاقی کا سبب شیطان ٹھہرایا، اور یہ نہیں کہا کہ انہوں بھائیوں نے یہ کیا، یہ کی شکایت نہیں کی بھائی کا، اور بولا شیطان نے ہمارے درمیان یہ اختلاف پیدا کیا۔ تو اس واقعہ میں یہ تقریباً اینڈ ہونے والا ہے، آگے وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے، 100 آیتیں پورے ہوں گی کہ ربی قد آتیتنی ملک، یہ سب بادشاہت بھی اللہ تو نے عطا کی، جو سورہ آل عمران میں 26 نمبر آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھروسہ، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ عقل کی ترازو سے نہیں تولی جاتی۔ اب یوسف علیہ السلام مصر میں بظاہری صورت جو تھی نا وہ غلام کی تھی کہ وہ بک رہا ہے، اور پھر وہاں سے کافی عرصے کے بعد وہ بادشاہ کے گھر سے پھر جیل کے طرف، یعنی مشکل سے مشکل کے طرف جا رہا ہے، اور پھر جیل سے وہاں سے وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کہ یہاں پہ تکمیل ہو گئی کہ مشکلیں آتے ہیں، اللہ والے اس کو کیسے
وہ کرتے ہیں. اور اچھے لوگوں کی علامت یہ ہے سختی آئے تو صبر کرے کہ اللہ کے طرف سے رضیت باللہ ربا، اور جب راحت آئے تو کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ مصیبت آتے ہیں تو پھر بھی خرافات کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو. اگرچہ ہم خطاؤں کے تو ہم بالکل جو ہے نا بوریاں بھر کے گھومتے رہتے، اور جب تھوڑی سی نعمت آئے تو پھر اکڑ جاتے ہیں، تکبر، پھر اپنوں کو خاندان کو نشانہ بناتے ہیں. ارے تو نے ہمارے ساتھ کون سا. اور پھر خاص کر عورتیں اس میں بڑی حصہ لیتی ہیں کہ دیکھ تیرے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، اب تو بدلہ لیں گے. اور پھر اولاد بیچ میں دادا حال کے خلاف جو آگ اگلتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. کمال یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ سورہ رات، سورہ مومنون، سورہ قصص، سورہ حامیم سجدہ میں کہ ہم اچھوں کے بروں کے ساتھ بھی اچھا کریں، خصوصاً خاندان کے ساتھ. اور بھائی خاندان ہی رہتا ہے، اپنے خاندان دوسرے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے ایک وقت آپ سے ملاقات ہوں گے، لیکن آپ کا دکھ کے وقت، آپ مصیبت کا، آپ کا سہارا جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں. دوسروں سے آپ تعلقات رکھیں وہ نہیں، لیکن اندرون خاندان سے تعلقات رکھنا اس واقعہ کا سب سے مین سبق ہے کہ اتنے دور چلے گئے، یہ لڑائیاں چلتی رہی، لیکن اینڈ اور وہ کہتے یہ سب کچھ شیطان نے کیا. لا تثریب علیکم الیوم. کریم مولا سے دعا ہے کہ ہم خاندانوں کو آپس میں صلہ رحمی، جس سے عمر دراز ہوتی ہے، جس میں مالوں میں برکت ہوتی ہے، اور جس میں خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، سکون کی زندگی. ہم یہی نصیحت کرتے ہیں. خاندان نے اگر برا بھی کیا، میرے نبی کا فرمان ہے اے نبی کو ماننے والے خاندان سے صلہ رحمی قائم کرو، تمہیں دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب ہوگی. کریم مولا ہم سب کو عمل کرنے، پھر اس واقعات کو دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا